کوئی انسان بیماریوں میں رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا آبجیکشن ہو سکتی ہے؟ اتنی دنیا بیمار ہے، میں ساری دنیا کو نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ سوتی، اور نہ ہی اتنا ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ذمہ داری ہے وہاں تک ہی کرنا ہے نا۔ اللہ پاک کبھی کسی پر ایک تن کے برابر بھی وزن زیادہ نہیں ڈالتے، جتنا اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر میں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ کلندر سے اوپر 3 مقام ہیں، تو بالکل میں نے کہا ہے کہ میں اس کا چوتھے ایڈیشن میں جواب دوں گا عرفان خودی کے، اور کتنے ہی ایسے سوال ہیں جو میں نے بتائے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے توفیق دی تو وہ ہم عرفان خودی کے چوتھے ایڈیشن میں لکھیں گے۔ ابھی تو جو کوشچنز ہیں اتنے بڑے ماشاءاللہ آستانے ہیں، اتنی بڑی گدیاں ہیں، اور ہمارے پاس تو یقین کرے اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو ہم نصوصی طور پر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو کوئی ایک مراقبہ حال بنانا ہے یا ایک مراقبہ سنٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے، کیسے یہ ورکنگ ہوگی، کیسے آگے یہ پلان ہوگا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ نصاب ہے یا ایک علم ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم تو اپنا کوئی مراقبہ سنٹر بھی قائم کر سکیں۔ یہ تو جن کے پاس ماشاءاللہ وسائل ہیں، اور ابھی تو ہمارے پاس 60 بندوں کی ساری کلاس ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی 1,00,000 بندہ ہوتا یا کوئی 20-25 ہزار بندہ ہوتا تو ضرور ہم ریفارمز کی بات کرتے۔ جتنی اللہ پاک نے کسی پر ذمہ داری دی ہے وہ اسی کا ہی جواب دہ ہے، جتنی ذمہ داری نہیں ہے اس کا وہ جواب دہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہمارا سوال بنتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اتنے جو بڑی گدیاں چل رہی ہیں، جو اتنے بڑے آستانے ہیں، تو یہ سوال تو ایک عام انسان کون سے بنے گا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کو اتنے وسائل ملے ہوئے ہیں، اتنی آپ کی گدی چل رہی ہے، اتنا آستانہ چل رہا ہے، تو حضرت صاحب آپ نے یہ ملک عزیز پر جو یہ قرضہ چڑھ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کون سا لاہ عمل اپنایا جائے، ہماری جو تعلیمی میدان ہے اس میں کیسی پالیسیز بنائے جائیں کہ ہماری تعلیم بہتر ہو سکے، ہماری جو کرپشن ہوتی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ نکلتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو حضرت صاحب اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے، یا ان کی اپنی کوئی سٹرگل ہونی چاہیے، کوئی ایسی ان کی کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی لاہ عمل تیار کریں اور وہ بہتری طور پر کریں، تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں تو بڑی خوشی ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن اگر آپ اس میں نہیں رہتے، ہم نے جو بات کہی ہے کہ گولڈن ایج شروع ہوگا تو انشاءاللہ تو شروع ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اللہ پاک ضرور فضل کریں گے۔ تو اگر ایسا اس گولڈن ایج کے لیے آپ تیاری نہیں کرتے ہیں تو رسپانسبل تو ہم ہوئے نا۔ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ جب آپ کوئی بھی انسان جو عقیدت میں رہتا ہے، ایسے ہی سوچ کر اگر کسی کو خواب میں کچھ چیز نظر آ گئی ہے تو خواب کی بات کوئی اور ہے، اور ایسے سے بھی ہمیں سوال آتے ہیں کہ ہم ان پہ کیا کر سکتے ہیں، تو ذرا بات کو سمجھا کریں۔ کچھ سوال ہوتا ہے، سوال آپ کا مجھ سے ہونا چاہیے، میں نے جو لکھا ہے، میں نے جو کہا ہے، جو کہیں لکھا ہے، جو کسی نے کہا ہے، وہ سوال مجھ پر کرنے کا مجھے تو یہ لاجک کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو ایک روحانی بندے کا احسان ماننا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں آیا، کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ صدر و صدور کے عہدے پر فائز ہیں، مجھے خوشی ہے، تو آگے میں نے اگر سوال کیا ہے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو احسان مند ہونا چاہیے روحانی بندے کا کہ یار ہمارے ذہن میں تو واقعی یہ سوال نہیں آیا، تو اگر یہ سوال ہے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، اس کے جواب کی تلاش کرنی چاہیے، یہی علم ہے۔ لیکن اگر آپ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ الٹا مجھ سے ہی لڑنا شروع کرتے ہیں یا مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کو بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور بڑی باتیں کر رہا ہے، تو اس سے سوال پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، وہ آگے سے کہنے جی مجھے نہیں پتا، میرے ابا کو پتا ہے یا میرے مرشد کو پتا ہے، تو پھر تو سوال بنتا ہے نا کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں اس بات کا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں بھائی۔ مجھ سے کوشچن کیجئے، جو میری لائن ہے، جو میرے دادا حضور کی تعلیمات ہیں، جو ان کا روحانی سفر ہے، ہم لکھیں گے ان کا روحانی سفر، ان کی روحانی رودات لکھیں گے، وہاں پہ مجھ سے سوال کیجئے کہ یہاں ایسے کیوں ہوا ہے، ایسے کیوں ہوا ہے، اس کا جواب دینے کے ہم پابند ہیں۔ یا میں جب اپنی کفیات لکھوں گا یا میں بات کروں گا اپنے روحانی سفر کی، تو اس پہ سوال اٹھائیے، جتنے مرضی اٹھائیے، ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔
اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس بھائی نے کہا ہے کہ آپ یہ مجھے معلوم کر کے دکھائیں، حد ہوگی، کتاب آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، عمل آپ نے کرنا ہے، پوچھ ہم مجھ سے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس تو جو ہے میں جیسے کرواتا ہوں، میں جیسے سمجھاتا ہوں، میں نے بتا دیا ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے مٹی کے جسموں کو اس قابل کرنا ہے، میں نے آپ کے مٹی کے جسموں سے سلو جو بیماریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کرنی ہے، آپ کے مٹی کے جسم کو اس قابل کرنا ہے۔ میں جب گزرا ہوں اس دور سے، جب مجھے اپنا اسٹمک ایشو تھا تو مجھے پتہ ہے کہ کیسے ہوا، کیسے مجھے جمائیاں آتی تھیں، کیسے مجھے پین ہوئی، کیسے وہ اتنی زیادہ ڈکاریں آتی تھیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں شدت آئی، پھر وہ کمی آئی، پھر کمی ہوتی گئی، پھر میں کامیاب ہوا اور اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ مجھے اس بیماری سے نجات دی۔ ایسے ہی جب میں نے مشق کی، مجھے پتہ ہے کہ کیسے پین ہوا مجھے، پھر کیسے میرے چکراس جو ہیں یا انرجی سینٹرز میں ورکنگ ہوئی، کیسے ان چکراس کی موومنٹس ہوتی ہے، یا کیسے لطائف کی موومنٹس ہوئیں، کیسے میں نے پہلے اپنے سیلز میں ورکنگ کی، مٹی کے جسم میں ورکنگ کی، پھر میں نے کیسے چکراز میں یا انرجی سینٹرز میں ورکنگ کی، پھر میں نے کیسے اپنے جو روشنی کے پرت ہیں ان پہ ورکنگ کی، اور ابھی جو لطائف کا یہ کویشچن ہے وہی 20 دفعہ ہوا ہے، 20 بار اس پہ تقریر ہو چکی ہے، 20 بار اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو جو نہیں سمجھنا چاہتا نہیں سمجھے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو دل میں نہیں لیں گے۔ یہ پازیٹیو بات ہے کہ علمی گفتگو ہوتی ہے، علمی گفتگو ہو اور سوال ہو تو اس سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، نہ کہ بحث برائے بحث کریں، تنقید برائے تنقید کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب جو ہماری کلاس ہے، جب آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ورک کریں گے ودن 6 منتھ، ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ہر منتھ آپ کے شعور کو چینج کرے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ 20 سال بس وہیں حق مرشد سچ مرشد پر لگے رہے، چادروں کو اپنے ساتھ وہ مان لیا تو ہمیں فیض مل گیا، وہ بابا کلندری، وہ فلانا فلانا، جسموں میں بیماریاں بری ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جو میرا طریقہ کار ہے، میرا جو مراقبہ جات ہے، اس میں پہلے مٹی کے جسم پر ورک ہوتا ہے، پھر روشنی کے جسم پر ورک ہوتا ہے، پھر نور کے جسم پر ورک ہوتا ہے، پھر روح پر ورک ہوتا ہے، تو پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ جو اتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، ان میں آپ میں کسی میں بھی عالم نصرت کا ذکر نہیں پڑھیں گے، جبکہ میں نے عالم نصرت میں اپنے عالمین میں ذکر کیا ہے، اور عالم نصرت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عالم نصرت نہیں لاتے ہیں تو بتائیے جو اللہ پاک کی مخلوق جنات ہیں ان کی جگہ کون سی بنتی ہے؟ انہیں بھی تو کہیں رہنا ہے نا۔ جہاں سے اٹھ کر عزازیل ملکوتی صفات پا کر عالم ملکوت میں گیا تھا، فرشتوں کے عالم میں چلا گیا تھا، تو جنات کا بھی تو کوئی عالم ہونا چاہیے۔ اب جنات کا عالم یہ جانوروں کا تو عالم نہیں نہ ہونا چاہیے، اور آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس عالم کے نہیں ہیں، اس جانوروں کے عالم کے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے بات کو، یہاں پہ تو اس جانوروں کے عالم میں آپ اور عزازیل اور اس عزازیل کی اولاد آئی ہے بطور سزا۔ اس سے پہلے تو آپ اس عالم میں نہیں تھے، لیکن یہ عالم آپ کے بغیر بھی چل رہا تھا، یہ جانور رہ رہے تھے، بڑے خوش تھے وہ بیچارے۔ یہاں پر آ کے تو آپ نے پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے، اور کس نے کریٹ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ ختم ہو جائیں، آج سارے انسان یہاں سے ختم ہو جائیں، تو پھر بھی یہ جانوروں نے رہنا ہے، ان کی زندگی چل رہی ہے۔ تو اگر عالم نصرت کسی نے نہیں بتایا کہ یہ عالم جنات کا عالم ہے، تو اس میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے نہیں لکھا۔ یہاں اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جنوں کا جو ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ جنات کہیں سے علم لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو امید ہے ان باتوں کو سمجھا کریں، غور کیا کریں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، کھلے دل سے پوچھئے، لیکن عزت و احترام کے ساتھ۔